بخاری صاحب کارکنان کو ڈسون کر دیا گیا، ٹھیک ہے، رہنما چھوڑ گئے، تو پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں، اس کا جواب اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو دینے کی۔ دیکھیے جو ورکر ہوتا ہے نا، اس کا سارا فیتھ اپنے لیڈر میں ہوتا ہے، سارے کی ساری اس کی کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیڈر کے ساتھ ایکویٹڈ ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہے۔ اگر لیڈر کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کیا جائے جو ان کی ایسپریشنز کے مطابق نہ ہو، یا کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے ان کو ذاتی تکلیف پہنچے، تو وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو ڈسون کر دیتے ہیں۔ یہ ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ بنیادی اصول ہے، تھم رول ہے کہ اگر لیڈر آپ کو انسپائر نہیں کر رہا، اگر وہ آپ کو ایک لیڈر کی کوالٹی کے ساتھ لیڈ نہیں کر رہا اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ دیر پا بھی نہیں ہوتی اور وہ پارٹی جو ہے اس کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی پارٹی جس کا چند ہفتوں پہلے تک اتنا بڑا امیج تھا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں سویپ کر جائے گی اور ساری پارٹیاں جو ہیں وہ پیک کر کے گھروں کو چلی جائیں میرے خیال گی۔ میں اب تو یہ سوال ہی وہ نہیں رہا، اب تو شاید یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ باؤنس بیک کرے گی۔ یہ صورتحال تو تھی نا، پہلے تو ہم اس کے اوپر اتفاق کر رہے تھے نا کہ یہ واقعتاً یہ صورتحال تھی۔ نہ صرف یہ کہ ہم جیسے لوگ جو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتے ہیں، بلکہ سیاستدان، سیاسی ورکر، وہ بھی پریشان تھے کہ کیا ہوگا جب الیکشن ہوگا تو۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کسی نے نہیں پہنچایا ان کو یہ نقصان، کسی نے سازش نہیں کی اس کے لیے، یہ سارا کیا دھرا ان کا اپنا ہے، کیلکولیٹڈ ہے، پلانڈ ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو ورکر ڈیجیکٹڈ ہو کے وہ فوری طور پہ کسی دوسری پارٹی میں نہیں چلا جاتا، نہ وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ چینج کرتا ہے، بلکہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا۔ آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کا ہب تھا پنجاب، خاص طور سے یہیں سے سیٹیں سب سے زیادہ لے کے بھٹو صاحب نے حکومت بنائی 2 دفعہ، یہیں سے سیٹیں لے کے 3 دفعہ آلموسٹ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، یہ ٹھیک ہے نہیں؟ یہیں سے سیٹیں زیادہ لے کے 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے حکومت بنائی۔ تو یہ جو یعنی پنجاب کا جو ووٹر ہے یہ کم نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ لارجسٹ پاپولیشن ہے، لارجسٹ نمبر آف سیٹس ہیں ان دا نیشنل اسمبلی۔ تو یہ اس پارٹی کا اگر یہاں پر اس کو ذوف پہنچے گا، جو کہ یقینی ہے وہ پہنچے گا، کیونکہ لیڈرشپ یا جیلوں میں ہے یا مفرور ہے یا چھپے ہوئے ہیں۔ جو لیڈر ہیں پارٹی کے ان کو مقدمات کا سامنا ہے، اور مقدمات جو ہیں وہ بڑی خوفناک نوعیت کے ہیں، اس لیے اس میں ان کا کیا مستقبل ہوگا، کیا بنے گا، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ میں 3 مقدمات کا ذکر کر دیتا ہوں صرف اپنے ویورز کی کنزمپشن کے لیے، کہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ بہت سیریس نوعیت کا ہے، اس میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ اسی طرح سے جو فورن فنڈنگ ہے، جو فورن فنڈنگ کو انتہائی سازش کے تحت اس وقت کی عدلیہ نے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گی، انہوں نے پہلے تو اس کو یعنی ممنوع فورن فنڈنگ کی بجائے ممنوع فنڈنگ قرار دے کے جرم کی نوعیت کو کم از کم آدھا کر دیا۔ لیکن اس کے چونکہ شواہد اور گواہیاں ایسی ہیں، یعنی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہے کہ یہ 34 اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے لیکن اس کے اندر پیسے آتے رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے جی، پھر آپ کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے جی؟ آپ کو آ رہی ہے اسرائیل سے، آپ کو فنڈنگ آ رہی ہے انڈیا سے، تو اس سب کچھ کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یعنی کٹ اینڈ شارٹ بخاری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا ایک دم سے دوبارہ۔ ایک آخری کیس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے جو ٹیرن خان کا کیس ہے۔ اگر اس کے حقائق پر آپ جائیں تو وہ بھی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ تو یہ 3 کیسز تو ایسے ہیں جس سے میرے خیال سے پارٹی کے چیف جو ہیں ان کا جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ باقی سب جو کیسز ہیں، جو یہ اب 9 مئی کا جو معاملہ ہے، اس کا ملبہ بھی واپس زمان پارک کی طرف ڈالا نہیں جا رہا ہے، بلکہ خود سے ڈل رہا ہے، کیونکہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ سب نے کہا کہ جی ہماری ذہن سازی کی گئی، ہمیں فوج کے خلاف اکسایا گیا، اور یہ سب کچھ جو ہے زمان پاک میں ہوا۔
یہ آپ کے سامنے ہے. صحیح ہے, ٹھیک اب یہ اتنی انیویٹیبل ایویڈنس جب ہوتی ہے تو پھر کیسز سے تو پھر سے اتنی بچ آسانی سے نکلنا جان چھڑانا ناممکن بڑا ہوتا ہے. مشکل ٹھیک ہے. جی. اچھا, پی ٹی آئی نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی, جس طرح کہ کسی نے نہیں کیا, خود ہوا, ساری چیزیں ہو گئیں. کیا واقعی اس سب کی بینیفیشری جو ہے وہ نون لیگ ہو پائے گی, یا نون لیگ جو ہے وہ اتنی اچھی پوزیشن میں ہے کہ اب پی ٹی آئی نہیں تو پھر نون لیگ ہی نون لیگ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ اب واپس, جو پہلے ایک پاپولیرٹی تھی نون لیگ کی, وہاں تک پہنچنا ابھی ان کے لیے ذرا مشکل ہے, حکومت بھی وہ کر رہے ہیں, حالات بھی خراب ہیں, معیشت بھی ڈوبی ہوئی ہے. دیکھیں عائشہ, ایک بات تو بالکل طے ہے, پی ٹی آئی کو وہ نمبر آف سیٹس نہیں ملنے والی, اتنے ووٹس نہیں ملنے والے, یہ تو بالکل طے ہو گیا ہے. نہ ہی میرے خیال سے اب اس کی خواہش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ امکانات ہر گزرتے دن کے ساتھ یعنی ڈوب رہے ہیں یا معدوم ہو رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اتنا ووٹ بینک سمیٹ پائے گی یا نہیں پائے گی. دیکھیے, جب لیڈرشپ جیلوں میں ہوگی, جب ورکرز روپوش ہوں گے, جب پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ مقدمات کا سامنا کر رہا ہوگا, تو کون سا الیکشن ہوگا, مجھے بتائیے, کس الیکشن کی تیاری وہ کریں گے, کیسے کریں گے. لہٰذا اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, جو کہ بہت ہی مناسب سوال ہے, کہ ایسی صورت میں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اگر ایروڈ ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ سب سے زیادہ کس کو ملے گا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ پنجاب کو ہمیشہ سے دعویٰ کیا جاتا ہے, میں اس کو گارنٹیڈ نہیں کہہ رہا ہوں, کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے. حالانکہ اس کے حوالے سے 2-3 رائز قائم ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا 22 جولائی کو جو الیکشن ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں 20 میں سے 15 تو ہار گئی تھی نون لیگ, اور ہاری بھی ان کانسٹیٹوئنسیز میں تھی جہاں مسلم لیگ جیتا کرتی تھی. لیکن چونکہ غلطی کی گئی, ٹکٹ ان کو دیا گیا جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے, لہذا ورکر باہر نہیں آیا, مسلم لیگ نون کے ووٹر نے ووٹ نہیں دیا. یہی کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا اس سے پہلے, کہ جیاللہ چونکہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے, اور اس نے وہ تباہی مچائی کہ پیپلز پارٹی جس کا گڑھ ہوتا تھا یہ, وہاں 7 سیٹیں ملی اس کو 2018 کے الیکشن میں. کین یو امیجن دس؟ اتنی بڑی بربادی تو کسی نے کبھی دیکھی اور سنی نہیں ہے. لہٰذا بائی ورچو آف دس اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوگا آنے والے الیکشن میں, اس کا کچھ اندازہ آدمی لگا سکتا ہے, لیکن حتمی طور پر کچھ کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. نہیں, تو کس کو بینیفٹ, میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف. پیپلز پارٹی کو تو ابھی اپنے آپ کو ریسریکٹ کرنا ہے. اس کا پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو گھروں سے باہر نکال کے اور پولنگ سٹیشن تک لے کے آئے, جبکہ نون لیگ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا ان کو ٹائم بعد میں ملے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں, جبکہ نون لیگ جو ہے وہ براہ راست ان تک پہنچ رہی ہوگی. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں گی تو میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی جو ہیں وہ بھی نون لیگ کی طرف اب دیکھیں گے. ان میں سے کس طرح کے لوگ ہیں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس وقت آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, وہ ان کو اگر کوئی اچھی سیٹ کے اوپر آفر ملے گی تو وہ 1 سیکنڈ سے پہلے مسلم لیگ نون میں جائیں گے, چھوڑ جائیں گے, کیونکہ ابھی اس پارٹی کی بیس بننی ہے, ابھی اس پارٹی نے ڈھنگ سے زمین. نہیں تو نون لیگ کے پاس اس چیز کی کتنی گنجائش ہے؟ دیکھیے, اس کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے, اور میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے ہیں واپس اور الیکشن کیمپین کو لیڈ نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑا نقصان ہوگا نون لیگ کا, نہ صرف پنجاب میں, باقی صوبوں میں تو خیر ویسے ہی اس کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ہم پلٹیں اور دبئی چلے جائیں, جو کہ ہمیں جانا چاہیے جہاں پر یہ ساری لیڈرشپ اس وقت بیٹھی, دبئی آ کے نہ چلے جائیں, بار بار بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, اور دبئی میں کرنے والی بہت ساری باتیں ہیں جی, جیسا کہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دبئی میں جو ہیں وہ آج کل بہت بڑی بڑی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. پاکستان کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہوگا, یہاں پر کس نے سیاست کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے.